آج ہم کیا پڑھیں گے؟ مد بدل کے بارے میں پڑھیں گے. مد البدل، مد البدل. مد بدل کسے کہتے ہیں؟ ہم نے کیا پڑھا تھا کہ ہم نے جب پڑھے تھے شروع میں کہ مد کے یہ ریزنز کیا ہیں، تو کیا پڑھا تھا ہم نے؟ کسی بھی لیٹر پہ مد جب ہم لمبی کرتے ہیں اس کی دو ریزنز ہم نے پڑھی تھی. پہلی کیا ریزن تھی؟ سکون، یعنی ساکن لیٹر ہو جائے، یا پھر ہم نے کیا پڑھا تھا؟ حمزہ. یہ دو ہم نے ریزن پڑھی تھی کسی بھی لیٹر پہ مد کرنے کی. پھر ہم نے پڑھا تھا کہ سکون اصلی جب ہوتا ہے تو تب ایک سکون اصلی بھی ہو سکتا ہے اور سکون عارضی بھی ہو سکتا ہے. سکون اصلی کی ہم نے پڑھی تھی، وہ کیا تھی کہ اگر سکون اصلی ہو تو مد لازم بنتی ہے. یہ پڑھا تھا نا ہم نے. کیا سکون عارضی پڑھا ہے؟ کیا ہم نے یہ ہم نے پڑھا ہے مد لازم وغیرہ؟ مجھے کیوں یاد نہیں آ رہا کہ مد عارض نہیں پڑھا. بر حمزہ کا ہم نے لاسٹ ویک پڑھا تھا کہ ہم نے اگر حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی ورڈ میں آ جائے تو کیا بن جاتا ہے؟ مد متصل. اور اگر حمزہ کے بعد جو حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے لیٹر میں آ جائے، دوسرے ورڈ میں آ جائے، تو جو مد بنتی ہے اسے کہتے ہیں مد منفصل. ٹھیک ہے، لاسٹ ویک ہم نے یہ پڑھا تھا. اور تیسری مد جو حمزہ کی وجہ سے ہوتی ہے وہ ہوتی ہے مد بدل. ٹھیک ہے، یعنی کہ حمزہ کی وجہ سے تین مدود بنتی ہیں: مد متصل، مد منفصل اور مد بدل. مد متصل ہم نے پڑھی تھی کہ ایک ہی کلمے میں اگر حرف مدہ ہو تو مد متصل ہے، اگر دو کلمات میں ہو تو مد منفصل ہے، اور اسی کے انڈر مد صلہ کبریٰ بھی آتی ہے. ٹھیک ہے، جو کہ ہائے کنایا پہ ہوتی ہے. اس میں بھی کیا ہے؟ ہائے کنایا کے بعد اگر حمزہ دوسرے ورڈ میں ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ مد صلہ کبریٰ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہ مد منفصل کے انڈر ہی ہوتی ہے. اور تیسری مد جو آج ہم پڑھیں گے وہ کیا ہے؟ مد بدل. مد بدل اب کیا ہے کہ اگر مطلب اس میں کیا تھا کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ آ رہا تھا. مد بدل میں کیا ہے؟ اگر حروف مدہ سے پہلے حمزہ آ جائے. میم جی ہاں ٹھیک ہے، کنایا والی کو ریپیٹ کر دیں گے. ہائے کنایا والا کیا تھا؟ ہائے کنایا کا ہم نے کیا پڑھا تھا کہ ہائے کنایا جو ہے وہ اگر خود بھی متحرک ہو، اس پہ کوئی حرکت ہو اور اس کے آگے پیچھے لیٹرز پہ بھی حرکت ہو تو ہم ہائے کنایا کو 2 کاؤنٹس لمبا کرتے ہیں، یعنی ہی، ربی ہی، 2 کاؤنٹس. اور اگر آگے یا پیچھے کوئی ساکن حرف آ جائے تو پھر اس کو لمبا نہیں کیا جاتا، بس پھر ایک حرکت ہی پڑی جاتی ہے. ٹھیک ہے، اور اگر پھر کیا تھا کہ اگر اگلا لیٹر حمزہ آ جائے، یہ آگے بھی متحرک ہے پیچھے بھی متحرک ہے لیکن اگلا لیٹر جو ہے وہ حمزہ ہے، پھر اس مد کو اس کے اوپر مد آ جاتی ہے اور وہ 4 کاؤنٹ پڑی جاتی ہے اور اسے کہتے ہیں صلہ کبریٰ. ٹھیک ہے، اگر حمزہ نہ ہو تو وہ 2 کاؤنٹ پڑی جاتی ہے اور اسے کہتے ہیں صلہ صغریٰ. اگر حمزہ آگے آ جائے تو پھر ہم اس کو 4 کاؤنٹ پڑھتے ہیں اور اسے کہتے ہیں صلہ کبریٰ. ٹھیک ہے، اور یہ مد منفصل کی سمجھ لیں ایک ٹائپ ہے کہ مد منفصل میں بھی جو ہے آگے حمزہ آ جاتا ہے تو مد منفصل کہلاتی ہے اور وہ بھی 4 کاؤنٹ ہے، اس کا بھی حکم جائز ہے. سیم ہائے کنایا میں بھی ایسے ہی ہے. اگر ہائے کنایا کے بعد جو ہے متحرک بین المتحرکین ہے اور بعد میں حمزہ آ جاتا ہے تو وہ مد بھی جائز ہے، مد صلہ کبریٰ کہلاتی ہے اور حکم جائز اور مقدار اس کی بھی 4 کاؤنٹ ہے. ٹھیک ہے، مد بدل میں کیا ہے کہ اگر حروف مدہ جو ہے حمزہ جو ہے حروف مدہ سے پہلے آ جائے. اب اس کی مثال اگر ہم دیکھیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ جیسے کہ آدمہ، آپ کو قرآن میں مصحف عثمانی میں آدمہ کیسے لکھا ہوا نظر آئے گا؟ آدمہ ایسے. ٹھیک ہے، یہاں اس کی مثال ایک ہے وآتا، آ اور تا. ٹھیک، یعنی کہ حمزہ پہلے آ جاتا ہے اور حرف مدہ جو ہے وہ بعد میں. جو ہم نے متصل اور منفصل میں کیا پڑھا تھا ہم نے کہ حمزہ جو تھا ہمیشہ بعد میں آتا تھا. ٹھیک ہے، لیکن مد بدل میں کیا آتا ہے؟ حمزہ ہمیشہ حرف مدہ سے پہلے آ جاتا ہے. اصل میں ہوتا کیا ہے اس میں؟ یہ ہمیں لکھا ہوا تو ایسی ہی چیز نظر آتی ہے آدمہ و آتا، لیکن اوریجنلی یہ ورڈ ایسے نہیں ہے. اوریجنلی یہ ورڈ کیسے ہیں؟ آ یعنی حمزہ پہلا حمزہ ہے، دوسرا بھی دو حمزہ تھے، پہلا حمزہ متحرک تھا، دوسرا حمزہ ساکن تھا. اور اصل ورڈ یہ تھا، کیا تھا؟ ادمہ، یعنی 2 حمزہ اکٹھے تھے، پہلا حمزہ متحرک تھا، دوسرا حمزہ ساکن تھا. اصل میں اوریجنلی ادمہ جو ورڈ ہے وہ ادمہ سے نکلا ہے. اور ادمہ میں کیا ہوا کہ جو دوسرے والا حمزہ ہے نا اس کو کیا کیا گیا
اس کو پہلے حمزہ کی جو بھی حرکت اس کے اوپر ہوگی نا، فتحہ، دمہ، کسرہ، اس کے مطابق حروف مدہ میں چینج کر دیا جاتا ہے. جیسے کہ آدمہ میں کیا ہے، پہلے حمزہ کے اوپر زبر تھی تو کیا کیا گیا، دوسرے حمزہ کو الف مدہ میں چینج کر دیا گیا، وہ کیا بن گیا، آدمہ، الف مدہ بن گیا. اسی طرح وہ آتا، یہ تھا اتا، پہلا حمزہ دوسرا حمزہ ساکن، اور ایسے. اور کیا کیا گیا، دوسرے حمزہ کو الف مدہ میں جب چینج کیا گیا تو وہ بن گیا آتا، ایسے بن گیا. ٹھیک ہے. اور یا پھر اگر مثال ہم دیکھیں یا مدہ کی، اس میں کیا ہے، ورڈ تھا ایمانن، حمزہ کے نیچے کسرہ تھی، دوسرا حمزہ جو تھا وہ ساکن تھا، اور ایمانا. ٹھیک ہے. تو اس میں کیا ہوا اب کہ دوسرے حمزہ کو کس میں چینج کر دیا گیا، پہلے حمزہ پہ کسرہ تھی تو کس میں چینج کریں گے ہم اس کو، بتائیے. کسی کو کچھ سمجھ آ رہی ہے یا میں ہی میم بولی جا رہی ہوں؟ میم آ میں آ رہی ہے سمجھ میم، یہ ہاں میں لین چینج کر اس دیں میں گے، آ جائے گا نا، آ یا لین مانا آ جائے گی ایمانا نا ہے نا، اس تو میں. دیکھیں دمہ یہ میں ہم ہے نے نا کیا پہلے کیا، حمزہ پہ، تو پھر اس میں اس کو یا سے بدل دیں، ایمانا بن بالکل. جائے گا. دیکھیں اگر پہلے حمزہ پہ فتحہ ہے، زبر کسرہ ہے، آ تو جاتی. حمزہ کو الف میں بدل دیا. اگر پہلے حمزہ پہ کسرہ ہے تو دوسرے حمزہ کو یا میں بدل دیں گے، یہ بن جائے گا ہاں جی. ایمانن. ٹھیک ہے. یعنی یعنی ای یا لکھا مدہ ہوا آ آپ کو جائے گی قرآن، نا یہ. جی بالکل، یعنی قرآن میں آپ کو لکھا اس اچھا کی یہ اچھا شکل ہی نظر آئے گی، لیکن اوریجنلی وہ یہ شکل تھی. ٹھیک ہے. ادمہ ایمانن کا ایمانن. اور اسی طرح اگلی اس کی کیا مثال تھی کہ واو مدہ کی اگر ہم مثال دیکھیں تو وہ تھا اُتو، حمزہ تھا یہاں پہ ساکن اور ایسے تھا، تو جو ساکن حمزہ تھا اس کو کس میں چینج کر دیا گیا، اس کو ہم نے واو مدہ میں چینج کر دیا گیا، کیونکہ پہلے لیٹر پہ پہلے حمزہ پہ پیش تھی تو اس کو واو مدہ میں چینج کر دیا گیا، یہ بن گیا اوتو. تو اس کو کیا کہیں گے، مد بدل، جس میں ہم نے دوسرے حمزہ کو بدل دیا حرف مدہ میں. ٹھیک ہے. یعنی دو حمزہ اکٹھے تھے، پہلا حمزہ متحرک تھا، دوسرا حمزہ ساکن تھا، تو کیا کیا، ساکن حمزہ کو دوسرے والے کو حروف مدہ میں بدل دیا، اس لیے اس کو مد بدل کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کا حکم کیا ہے، اس کا حکم جائز ہے، کیونکہ کچھ یہ روایت حفظ میں تو یہ 2 کاؤنٹس پڑھا جاتا ہے نا، باقی کچھ روایات میں اس کو 6 کاؤنٹ تک بھی پڑھا جاتا ہے. تو اس کا حکم کیا ہے، جائز. اور اس کی مقدار روایت حفظ میں کتنی ہے، 2 کاؤنٹس. ٹھیک ہے. یہ اس کی تینوں مثالیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں. اس کی ایک مثال میں ایک اور دیتی ہوں جس سے شاید آپ کو اور چیز کوئی تھوڑی سی واضح ہو. ایک اس کی مثال ہے قرآن میں، یہ حمزہ کے نیچے زیر ہے، نہیں حمزہ کے نیچے زیر نہیں ہے، یہ حمزۃ الوصل ہے، وہاں پہ پہلا حمزہ وہاں پہ حمزۃ الوصل ہے، کوئی حرکت نہیں اس پہ لگی ہوئی، دوسرا حمزہ ساکن ہے، ایتونی ایسے ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں یہ خاص ایک ورڈ ہے، اس کو بھی فی الحال بس ایسے ہی دیکھیں کہ اس ورڈ کو دوسروں سے ذرا ڈفرینٹ ٹریٹ کیا جاتا ہے. کیوں ٹریٹ کیا جاتا ہے وہ ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے، لیکن فی الحال یہ ورڈ ہے، اس میں بھی سیم یہی 2 حمزہ ہے، لیکن چونکہ پہلا حمزۃ الوصل ہے، دوسرا حمزہ قطع ہے، تو اس میں کیا ہے، اس ورڈ کو ایتونی پڑھا جاتا ہے. اگر ہم حمزہ سے شروع کریں، کسرہ ہے، اور یہاں اس کو کسرہ دیتے ہیں اور اس کو یا میں چینج کر دیتے ہیں، ایتونی. ٹھیک ہے. یہ ورڈ ایک ڈفرنٹ ہے، اس کو انشاءاللہ بعد میں بھی دیکھیں گے. اور پھر کیا ہے، اب مد بدل تو ہم نے آپ کو جو 3 مثالیں ہیں اس سے آپ نے سمجھ لینا ہے خود سے، ادمہ، ایمانن اور اُتو. ٹھیک ہے. دوسرے حمزہ کو ہم نے پہلے حمزہ کی حرکت کے موافق حروف مدہ میں بدل دیا، اس لیے اس کو مد بدل کہا جاتا ہے. مد بدل کی ایکچولی 2 اقسام ہیں. ٹھیک ہے. کون کون سی 2 اقسام ہیں، ایک ہے مد بدل اصلی، ٹھیک ہے، اور ایک ہے شبیہ بالبدل. شبیہ بالبدل، مد بدل اصلی سے کیا مراد ہے اور شبیہ بالبدل سے کیا مراد ہے. مد بدل اصلی جو ہوتی ہے نا، جو ہم نے اوپر مثالیں پڑھی ہیں وہ مد بدل اصلی کی پڑھی ہیں، جس میں اصلی طور پہ کیا ہوا تھا کہ دوسرے حمزہ کو ہم نے بدل دیا تھا. ٹھیک ہے. یہ ایگزامپلس جو ہوں گی وہ کس کی ہوں گی، مد بدل اصلی کی ہوں گی. یعنی اس میں کیا کیا گیا، دوسرا حمزہ ساکن تھا تو اس کو ہم نے حروف مدہ میں بدلا، تو اسے کہیں گے مد بدل اصلی. شبیہ بالبدل کسے کہیں گے، شبیہ بالبدل کسے کہیں گے کہ ہوگا تو وہ دیکھنے میں آپ کو مد بدل ہی لگے گا،
لیکن اصل میں وہ ہے مد بدل ہی کہیں گے اس کو، لیکن اوریجنلی وہ دو حمزہ نہیں تھے. جیسے کہ مد بدل میں ہم نے پڑھا نا آدامہ میں ہم نے پڑھا کہ دو حمزہ تھے، تو یہ بن گیا آدمہ. ٹھیک ہے، تو اس میں مد بدل اس میں کیا ہوا، یہ بدل گیا دوسرا حمزہ جو ہے. لیکن شبیہ بالبدل میں حمزہ کو بدلا نہیں جاتا، اس میں جو حروف مدہ ہوتا ہے وہ اوریجنلی حروف مدہ ہی ہوتا ہے، اس کو حمزہ سے بدلا نہیں کیا ہوتا. ٹھیک ہے، اس کی مثال اب کیا ہے، جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں لفظ القرآن. اب القرآن میں اگر دیکھیں یہ مد بدل کی ڈیفینیشن پہ پورا اتر رہا ہے کہ حروف مدہ سے پہلے حمزہ ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس میں جو حروف مدہ ہے وہ پہلے حمزہ نہیں تھا، وہ اوریجنلی ہی حروف مدہ ہے. ٹھیک ہے، لیکن ہے سیم وہی کہ حروف مدہ حمزہ سے یعنی حمزہ جو ہے وہ حروف مدہ سے پہلے ہے، اور اس میں بھی سیم یہی تھا کہ حروف مدہ سے پہلے حمزہ تھا. لیکن فرق کیا ہے مد بدل اصلی میں اور شبیہ بالبدل میں، کہ شبیہ بالبدل کا جو حمزہ کے بعد حروف مدہ ہے وہ اس کا اوریجنل حروف مدہ ہے، وہ حمزہ سے چینج شدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کی ایک اور مثال ہم دیکھتے ہیں. اس کی ایک مثال ہے یشا اونا، یہ واو مدہ کی مثال ہے. یشا اونا واو مدہ ہے یہ، اور یہ واو مدہ کیا ہے، یہ اس کا اصلی واو مدہ ہے، یہ حمزہ سے چینج نہیں ہوا. اگر ہم یا مدہ کی مثال اس کی دیکھیں تو ہمارے پاس ہے مثال متقین متقین. ٹھیک ہے، متقین میں کیا ہے، یہ حمزہ ہے، اس کے بعد یا مدہ ہے، تو یہ مد بدل بن رہی ہے. ٹھیک ہے، مد بدل تو بن رہی ہے لیکن اس کا یا مدہ اس کا اوریجنل یا مدہ ہے، حمزہ سے چینج شدہ نہیں ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کیسے پہچانیں گے کہ مد بدل اصلی کون سی ہے اور شبیہ بالبدل کون سی ہے. ٹھیک ہے، آپ کو پہچان قرآن میں اگر ورڈز آ جاتے ہیں، آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ مد بدل اصلی کون سی ہے اور شبیہ بالبدل کون سی ہے، تو کیا آپ کو ان دونوں میں کیا فرق لگ رہا ہے؟ کوئی کامن سینس سے کوئی سوچ کے بتائے. فرق سامنے مجھے نظر آ رہا ہے، اگر آپ کو کسی کو سمجھ لگ رہی ہے تو بتائے مجھے کہ کیا سمجھ لگ رہی ہے، دونوں میں کیا فرق آپ کو نظر آ رہا ہے. کیسے پہچانیں گے ہم کہ دونوں میں سے مد بدل اصلی کون سی ہے اور شبیہ بالبدل کون سی ہے؟ میم جی یہ تو سامنے شروع میں آ رہی ہے تو یہ بیچ میں آ رہی ہے. بالکل بالکل، جو مد بدل شروع میں ہوگی وہ آپ نے سمجھ جانی ہے کہ وہ مد بدل اصلی ہے، وہ حمزہ سے اس کا حمزہ جو دوسرا حرف مدہ ہے وہ حمزہ سے چینج شدہ ہے. ٹھیک ہے، اور جو مد بدل درمیان میں ورڈ کے آ جائے اس کا حمزہ کے بعد جو جائے مدہ ہے وہ اس کا اپنا اوریجنل جائے مدہ ہے. سب سے بڑی نشانی ہی یہی ہے اس کی کہ آپ کیسے پہچانیں گے حروف مدہ مد بدل کو اصلی کو اور شبیہ بالبدل کو. لیکن آپ کہیں گے دونوں کو مد بدل ہی، دونوں مد بدل ہی ہیں، کیونکہ دونوں میں کیا ہے، حمزہ پہلے آ رہا ہے، حروف مدہ بعد میں آ رہا ہے، دونوں ہی مد بدل ہیں، لیکن یہ اوریجنل اس کی ڈیفرنٹ ہے، اس کی اوریجنل ڈیفرنٹ ہے. ٹھیک ہے، اور یہی اس میں فرق مین ہے کہ کیا ہے کہ وہ شکل ان دونوں کی سیم ہے، اس لیے اس کو شبیہ کہا گیا ہے، سیم شبیہ اس جیسی ہے اس کی، لیکن اس میں چونکہ چینجنگ نہیں ہوئی اس لیے اس کو شبیہ بالبدل کہا گیا. اس میں چینجنگ بدلا گیا ہے حروف مدہ سے، اس لیے اس کو مد بدل اصلی کہا گیا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کا یہی فرق ہے کہ کلمہ کے شروع میں جو ہوگی وہ مد بدل اصلی ہے، اور جو درمیان میں ہوگی وہ مد بدل جو ہے وہ درمیان میں ہے. اچھا، ایک اور ورڈ میں آپ کو بتاتی ہوں، مجھے بتائیے گا اس میں مد بدل شبیہ ہے یا اصلی ہے. اسے اگر لکھا ہو ہم نے اس طرح لیل ایمان، یہ ورڈ بتائیے اس میں مد بدل کون سی ہوگی؟ میم یہ مد بدل ٹیچر اصلی ہوگی ٹیچر اس میں. اب اس سے آپ نے کنفیوز نہیں ہونا کہ کیونکہ لیل جو ہے حرف جر تو آ گیا ادھر، لیکن حرف جر ایک الگ ورڈ ہے، ساتھ جڑ کے ضرور لکھا ہوا ہے وہ، لیکن ایمان ایک ورڈ پورا ورڈ ہے ایک. ٹھیک ہے، لیل ایمان، لیل کی وجہ سے آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ یہ ایک ورڈ ہے، اور ایک ورڈ اگر ہوگا تو پھر اس کے درمیان میں ایمان آ سکتا ہے، ادروائز تو اگر لام کو ہم ہٹا دیں تو ایمان بھی ایک ورڈ ہے، یعنی اصل ورڈ تو ایمان تھا نا. تو اس میں کیا ہے، یہ مد بدل اصلی کی مثال ہے، یہ مد بدل شبیہ بالبدل کی مثال نہیں ہے. لیل ایمان اگر لکھا بھی ہو تب بھی. اسی طرح اگر ہم نے لکھا ہو یا آدم، اس میں ہم کیا کہیں گے، یا بھی الگ لیٹر ہے، آدم ایک الگ لیٹر ہے، تو اس کی مد کون مد بدل اصلی ہو. بالکل ٹھیک ہے، تو یہ آپ لوگوں نے اس سے کنفیوز نہیں ہونا. ہم اب اس کے نا ٹائم کیا ہو گیا، 8-10، چلے میں 5 منٹ صرف اور لوں گی، زیادہ نہیں میں آپ کا لوں گی، بے شک ایک پوائنٹ ہی ہم کریں. اوکے،
अब इसके कुछ हालात हैं, केसेस हैं इसके ना मद्दे बदल के, हमें किस किस शक्ल में मद्दे बदल जो है वो नजर आ सकती है। ठीक है, ये मद्दे बदल या शबीह बिल बदल दोनों जो है हमें कुरान में कैसे कैसे हम पढ़ सकते हैं उसको। एक मद्दे बदल ऐसी है कि जो कि साबित होगी वक्फन भी और वसलन भी, साबित वक्फन व वसलन, यानी जो मद्दे बदल है वो पढ़ने में वक्फ की सूरत में भी पढ़ी जाएगी और वसल में भी पढ़ी जाएगी। जैसे कि अगर हमारी मिसाल हम लें, मसऊला, मसऊलन, ठीक है, मसऊ ये मिड में आ गया चूंकि वाव मद्दा है, उससे पहले हमजा है, तो हम कहेंगे ये मद्दे बदल है। लेकिन ये हम वसलन पढ़ें तब भी मसऊलन ही रहती है, वक्फन पढ़ें तब भी मसऊला, ऊ जो है वो वहीं की वहीं रहती है। तो ये किसकी मिसाल हो गई, साबित वक्फन व वसलन, यानी कि ये मद्दे बदल वक्फन भी साबित है और वसलन भी साबित है। इसकी एक और मिसाल देख लेते हैं कि ईलाफिहिम, ईलाफिहिम, ऐसे या डाला होता है उन्होंने, ई या मद्दा से पहले हमजा है तो ये मद्दे बदल है। ठीक है, ईलाफिहिम को हम वक्फन पढ़ें वसलन पढ़ें, दोनों हालतों में ये साबित रहेगी, ये कहीं गायब नहीं होगी, कहीं चेंज नहीं होगी। ठीक है, इसी तरह अम्बिऊनी, ऊ जो है वो क्या है, मद्दे बदल है। अम्बिऊनी वक्फन पढ़ें वसलन पढ़ें, ये इसकी सेम मिसाल, मतलब ये वक्फन वसलन साबित है। अब इसका मेरा क्या मतलब है कि वक्फन वसलन साबित है, क्या ये कभी साबित नहीं भी हो सकती? ठीक है, आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं क्या कभी ये नहीं भी रहती? जैसे कि हम एक मिसाल लेते हैं, इसका दूसरा केस देखते हैं जिसमें साबित वसलन तो है, यानी मिला के पढ़ने की सूरत में तो पढ़ी जाती है, लेकिन जब वक्फ करते हैं तब ये नहीं पढ़ी जाती। ठीक है, साबित वसलन ला वक्फन, यानी कि वसलन तो पढ़ी जाएगी लेकिन वक्फ करेंगे तो ये खत्म हो जाएगी। उसकी क्या मिसाल है, जैसे हमने लफ्ज पढ़ा भी हमने, यशाऊना, अच्छा ये वसल करते हैं तो क्या, अब कोई बताएगा मुझे कि वसल में कैसे ये साबित है और वक्फ में कैसे ये साबित नहीं है? कोई पढ़ के बताए इसको मुझे कि वसल में कैसी पढ़ी जाएगी और वक्फ में कैसी पढ़ी जाएगी। यशाऊना, ये वसल हो गया तो ऊना तो 2 काउंट्स पड़ी गई और ये मद्दे बदल हो गई। अच्छा अब वक्फ कीजिए इसको। यशा, नहीं ये शाप तो वक्फ नहीं करना हाँ, ना, पूरा वर्ड पढ़िए। हाँ, यशाऊना, नहीं वक्फ करें, टीचर यश यशाऊन, यशाऊन, हमने क्या किया, ऊन, हमने इसको मध्य आरिफ हमने सुकून 4 लिसकून काउंट या बना 6 काउंट दिया। तक भी ले गए, तो मध्य जी बदल तो जी, हम 6 काउंट नहीं रिवायत हफ्स में पढ़ते, तो ये क्या बन गई, मध्य बदल से क्या चेंज होके क्या बन गई, मध्य आरिफ सुकून। आरिफ बिस्सुकून, तो ये क्या हम कहेंगे इसको, साबित वसलन, वसलन तो साबित है लेकिन वक्फन साबित नहीं है, वक्फन ये किसी और मद में चेंज हो जाती है। ठीक हो गया। ठीक है, आज ये 2 ही पॉइंट हम करेंगे। ठीक है, इसकी मिसालें और एक देख लेते हैं, फिर आप लोग इसको जरा अच्छा सा समझें ताकि आप लोगों को ये केसेस है स्पेशली, ये जब समझ आएंगे तो फिर आगे हम चलेंगे। इसकी और मिसाल हम देख लेते हैं, इसराईला, इसराईला, इसमें अब क्या हो रहा है, ई ये मद्दे बदल है, ठीक है, हरफ मद्दा से पहले हमजा आ गया, इसको अगर हम वसलन पढ़ते हैं तो इसराईला 2 काउंट्स पढ़ा हमने मद्दे बदल को, लेकिन जब हम वक्फ करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये उसी तरह सेम इसराईल मद्दे आरिल सुकून बन जाएगी। ठीक है, तो ये क्या होगा, साबित वसलन ला वक्फन, वक्फन साबित नहीं है बल्कि सिर्फ वसलन ये साबित है। इसकी एक और मिसाल देख लेते हैं, अल माआबी, अल माआबी, ठीक है, तो ये मद्दे बदल है, तो इसको भी सेम वही अल माआबी पढ़ेंगे तो 2 काउंट्स मद्दे बदल पढ़ी जाएगी। अगर हम इसको वक्फ करेंगे तो अल माआब मद्दे आरिल सुकून बन जाएगी। तो ये क्या हुआ, वसलन साबिता
لا وقفن، وقفن ثابت نہیں ہے یہ. تو یہ 2 کیس آج ہم نے کیے ہیں، انشاءاللہ باقی کیسز اگلے ویک کریں گے. تو اس لیے ان 2 کیسز کو آپ نے اچھے سے سمجھ کے آنے ہیں. اگر کسی کو سمجھ نہیں لگی تو بار بار اس کو دیکھیں، ان ورڈز کو کہ میں نے کیا بتایا ہے، اور مد بدل کو بھی دیکھیں. اور قرآن میں سے اگر کوئی تلاوت کے دوران آپ کو نظر آئے تو اس کو ضرور غور و فکر کیجیے اس پہ، خاص طور پہ جو فرسٹ والی جو شروع میں نظر آئیں گی. اور یہ آپ کو پاکستانی مصحف میں نہیں ملیں گی. پاکستانی مصحف میں آپ کو یہ درمیان والی تو شاید مل جائے، لیکن آپ کو شروع والی نہیں ملیں گی اسی طرح لکھی ہوئی. وہ ڈیفرنٹ طریقے سے لکھا ہوتا ہے، وہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ حمزہ ہے یا کیا ہے. تو اس لیے آپ لوگ اس کو مصحف عثمانی سے ہی ڈھونڈنے کی کوشش کیجیے گا اگر کسی کو کوئی میم نظر جی اس کو آتے ہیں. کہیں گے مد بدل شبیہ بالبدل. مد بدل اصلی اور دوسری قسم ہے اس کی شبیہ بالبدل. ٹھیک ہے، ٹھیک. تو اس کو آپ لیکن نے جو ہم نے یہ کی ہے، یہ جو ابھی ہم نے لاسٹ میں کیا ہے، تو یہ کس کے انڈر آ رہا ہے؟ یہ اسی کی آ رہا ہے نا، مد بدل شبیہ بالبدل کے، مسئولہ اور الافیم. بالکل یہ شبیہ بالبدل ہے. بالکل جو سٹارٹ میں ہے اسی کے انڈر ایلافیم، آ رہا ہے. یہ سٹارٹ والی جو ہے مد بدل اصلی ہے. جو درمیان میں آ رہی ہیں وہ شبیہ بالبدل ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک. تو یہ ہمارا آج کا لیسن ہے انشاءاللہ. مد بدل چونکہ آپ لوگوں نے یہ بہت کم ہم لوگوں کو عام سٹارٹ میں نہیں پڑھائی جاتی، تھوڑی سی آپ کے لیے یہ ٹاپک نیا ہے، اس لیے تھوڑا سا اس کو ذرا فوکس کیجیے گا تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آئے. اور آپ لوگ کوشش بھی یہ بھی کرنی ہے کہ نیکسٹ تلاوت جو ہم جس پیج سے آگے کرنی ہے وہ آپ لوگ خود سے تیار کیجئے. ایک پیج جس طرح جتنا ٹائم ہوا کرے گا، تھوڑی تھوڑی بے شک جتنے کو آج اسٹوڈنٹ ہیں وہ تو میرا خیال ہے ہم تھوڑا ہی کر سکتے ہیں. مطلب دونوں چیزیں ہم لے کے چل سکتے ہیں ساتھ اگر اتنے ہی اسٹوڈنٹ آتے ہیں تو. اور اگر باقی نہیں آتے تو پھر انشاءاللہ، کیونکہ تلاوت بھی ضروری ہے. تلاوت کے بغیر تو فائدہ ہی کوئی نہیں نا. خالی ہم تھیوری سیکھ لیں اور تلاوت نہ سیکھیں تو اس کا کوئی فائدہ وہی ہی نا. نہیں ہے. تو انشاءاللہ تلاوت بھی کریں گے ساتھ اور تھیوری بھی کریں گے. تو آپ لوگوں نے اچھا سا اس کو تیار کرنا ہے.